آل رائٹ، روٹی کپڑا مکان. اچھا یہ سلوگن جو ہے یہاں سے اس کا آل رائٹ. اور آپ کے گھر کے اندر اس پارٹی کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی، وہ بتائیے ذرا کہ کیسے ہوا. میں نے کہا کہ کہتے دس از ویری پاورفل سلوگن. میں کہا یس دیٹس وائی، میں نے آپ کو سنا ہے. کہتے وائی کانٹ وی ہیو ان آور مینیفیسٹو. میں نے کہا گو ہیڈ سی ہی واز اے گریٹ ریولیوشنری بلے شاہ. تو یہ جو روٹی کپڑے مکان کا نام نعرہ ہے، یہ بلے شاہ کے نعرے سے کہ مانگو بندیا اللہ کو لو جلی گلی کلی اسی. تو پھر آپ کی میری حویلی سے پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. وہیں سے اناؤنس کیا کہ میں پارٹی ایک فلوٹ کرنے والا ہوں. سو آئی ایم ناٹ اونلی اے فاؤنڈر ممبر بلکہ پارٹی کی فاؤنڈیشن لے کرنے والا. اچھا فاؤنڈیشن جو کہ آپ کے گھر سے ہی بنیاد رکھی گئی اور سلوگن بھی وہیں سے آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ بھی دے دیا. اس کے بعد آپ کی چونکہ ایک مارشل لا کا دور تھا جس میں آپ لوگوں کو بڑی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی تھیں. اس کے بعد جو آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کا کلائمیکس کیا تھا؟ دیکھیں اس میں یہ ہوا جب یہ موومنٹ بلڈ اپ ہوئی تو ہم نے ٹورنگ اسٹارٹ کیا پنجاب سے. پنجاب سے ہم نے اسٹارٹ کیا ملتان سے. ہم لوگ سارے ملتان پہنچ گئے. بھٹو بائیر ملتان آ گیا. وہاں ہمارا پہلا جلسہ تھا سٹیزن ریسیپشن ان اپنا جو ملتان کا جو شہزان ہے وہاں بہت بڑا. وہاں ایوب خان کے یہ جتنے مخدوم قریشیز ہوا ہے یہ اس وقت ایوب خان کے ساتھ تھے. انہوں نے گنڈے اکٹھے کیے ہو کر تو حملہ ہو گیا. تو میں نے بھٹو کو ایک کمرے میں لاک کر کے کنجی لے لی. میں اس کی چھت پہ چڑھ گیا. 4 سٹوریز بلڈنگ تھی. وہ اوپر کنسٹرکشن ہو تھی. اوپر سے میں نے پتھراؤ کیا جو نیچے گنڈے تھے اور اتنا پتھراؤ کیا اور سب پولیس بھی بھاگ گئی سب. پھر میں نیچے آیا. میں نے بھٹو کو باہر نکالا اور سٹیزن ریسیپشن کیا. اگلے دن تھا اپنا جلسہ قاسم باغ ملتان میں. وہاں بھی انہوں نے گنڈوں نے پلان کیا ہوا تھا حملہ. وہاں بھی میں نے بھٹو کو ڈیفینڈ کیا اور بڑے ٹیکٹفلی کیا اور وہاں بھی ہم نے کامیاب ہوا. لیکن وہ بہت بڑا حملہ تھا. ہم نے کیا کیا اس کو بچانے کے لیے. دیکھیں حملہ جب ہوتا ہے نا جلسے پر تو جو لوگ جلسہ خراب کرنے آتے ہیں وہ پہلے آ کے جو لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں نا ان پر حملہ کرتے ہیں. آ کے ان کو ہلا کے ان کو تاکہ اسٹیج سے لاؤڈ اسپیکر کا رابطہ ڈی لنک ہو جائے. اور میں نے کیا آئی واز ویری گڈ ان دس پلاننگ. اسی میں نے ہر ایک جو لاؤڈ اسپیکر تھے ہم نے کوئی 60-70 لگائے ہوئے تھے. ہر ایک پول کے ساتھ میں نے 7-8 بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے. ہم نے کوئی 400-500 سے نا ڈنڈے اپنے مسوا گھر وہاں سے لے آیا تھا اپنے گاؤں سے. ٹالی کے ڈنڈے بنوا کے وہ ہم نے بانٹے ہوئے تھے. تو ہمیں ہر پول کے ساتھ کیونکہ موب میں ڈانگ نہیں چلتی. ڈانگ کو اگر پکڑ لیتے ہیں آدمی. موب میں چلتا ہے چھوٹا ڈنڈا تو تاکہ پولز آپ کے انٹیکٹ رہیں. اور اسٹیج پہلی دفعہ ہم نے یہ اونچا اسٹیج ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے اسٹارٹ کیا. پہلی دفعہ پورے پاکستان میں یہ جو 8 فٹ اونچا اسٹیج ہے اس کا کانسیپٹ ہم نے دیا. ہم نے ملتان میں 8 فٹ کا اسٹیج بنایا. اس کے ارد گرد ہم نے کنات لگائی. کنات کے اندر کو 300-400 ہم نے ورکر بٹایا ہوا تھا. اور اندر ہمارے اینٹیں تھیں ڈنڈے تھے سارا تاکہ جو اسٹیج جب قابو کر دے دشمن تو آپ کا جلسہ کیا. اچھا آپ نے متعدد بار بھٹو صاحب سے اپنی وفاداری شو کی، ان کی جان بچائی. اور کیا آپ کی جو اتنی ساری خدمات تھیں، اتنی بار وفاداریوں کے ثبوت، ان کو یقین آیا آپ کی وفاداری کے اوپر؟ دیکھیں جی اس نے اپنے ختم میں لکھا کہ یو آر اے مین آف کرائسس. وہ مانتا تو تھا. 1971 میں ایک ایوارڈ بھی انہوں نے دیا کراچی کے اندر. آپ ہمیں یہ 1971 میں 21 جنوری 1971 کو مجھے انہوں نے دیا. اٹ واز اے ہیوج بگ کنونشن جس میں پورے ملک سے آئے ہوئے تھے. اس نے 5 آدمیوں کو دیا. اس کا ٹائٹل کا نام رکھا نشان پیر پارٹی آن دی پیٹرن آف نشان پاکستان. اور 1 تولے کا سونے کا تمغہ تھا. بھٹو نے ایک اپنے آپ کو دیا. دوسرا اس نے دیا میر سوربخش تالپور کو ہو لیٹر آن بیکیم گورنر سندھ. تیسرا اس نے دیا حیات شیرپا کو ہو بیکیم گورنر آف فرنٹیا. اینڈ چوتھا دیا اپنا مہراج محمد خان کو ہو واز ہز کیبنٹ منسٹر دی فرسٹ کیبنٹ
5واں اس نے مجھے دیا. اس نے نہ کسی مسوا کر کو دیا, نہ کسی مراج خالد کو دیا, نہ کسی مبشر حسن کو دیا, نہ کسی پیر زادہ کو دیا, نہ کسی ممتاز بھٹو کو دیا, احمد رضا قصوری کو دیا. اینڈ آئی واز نون ان دی پیپل پارٹی ایز اے چھوٹا بھٹو. اچھا, چونکہ آپ چھوٹا بھٹو کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. زرداری's father was my worker. حاکم علی was my worker. میں جب جاتا تھا سینٹرل سیکریٹریٹ بیکاز آئی واز دی اونلی مین جس کو بھٹو اپنے گھر میں ٹراتا تھا. بھٹو ہر ایک نہیں ٹراتا تھا. بھٹو نیو اباؤٹ مائی فیملی بیک گراؤنڈ دیٹ آئی کم فرام ون آف دی لیڈنگ فیملیز آف دی سب کانٹینٹ, ناٹ پاکستان, سب کانٹینٹ. سو اینڈ آئی واز ویری فارملی ایجوکیٹڈ, اور میرا اٹھنا بیٹھنا آئی ہیڈ اے ڈفرنٹ اسٹائل. سو بھٹو مجھے اپنے گھر میں ٹراتا تھا. اچھا دیکھیں, آپ کا وہاں پہ ان کے گھر آنا جانا ٹھہرنا تھا, اور آپ کی چونکہ پیپلز پارٹی کے اندر چھوٹا بھٹو کے نام سے آپ جانے بھی جاتے تھے, اتنی زیادہ آپ کی جو ہے پرومیننس پیپلز پارٹی کے اندر, اتنی شدید قربت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ, اختلافات کس وقت جنم لیے؟ ہاں, اب یہ بڑا اٹس اے گڈ کویشچن. میں آپ کو یہیں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا. عام طور پر ہمارے ہاں جو آج کل آپ اختلاف دیکھیں, کوئی چیز آپ مانگتے ہیں, آپ کے باس نے نہیں آپ کو دی, آپ ناراض ہو گئے, اور فرسٹریشن میں ناراض ہو گئے, اور ناراض ہوا فرسٹریشن, شام کو آپ نے پارٹی کی ماں بہن ایک کر دی, لیڈر کی بھی ایک کر دی. اب تو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ شام کو پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. مجھے بھٹو نے سب کچھ دیا ہوا تھا. ایٹ دی ایج آف 28 آئی واز اے ممبر آف سینٹرل کمیٹی آف پیپل پارٹی. Just 28 is hardly an age. I was a member of Central Committee. At the age of 30, I was elected member of the Constituent Assembly of Pakistan. You see, elected member. At the age of 31, I was given the highest award. So, بھٹو نے تو مجھے, اور میں اس کا گھر میں ٹھہرا, بھٹو نے تو مجھے ہر کچھ دیا تھا. اب یہاں چیز آتی ہے, جب بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا وہ یک طرفہ پر ٹکٹ پہ جائے گا, جب اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم, جب اس نے کہا کہ ہم مشرقی پاکستان اس لیے نہیں جائیں گے, اپنا 14 فروری 1971 کو پشاور سے حیات محمد خان شیرپاؤ کے گھر سے کہ وی ول ناٹ بی اٹینڈنگ دی فورتھ کمنگ سیشن آف دی نیشنل اسمبلی بیکاز وی وڈ بی ٹریٹڈ ایز ڈبل ہاسٹیجز اینڈ دیٹ ول بی گوئنگ ٹو سلاٹر ہاؤس, کہ ہم اگلا سیشن اس لیے اٹینڈ کریں گے, ہم میدان قتال میں جا رہے ہوں گے, ہم اپنا دورہ یرغمال, یہ تو ایسے ہی مجھے میں کہوں کہ جی میں کراچی جاؤں تو مجھے دورہ یرغمال ہو جاؤں گا, دیٹ میں نے کراچی کو چھوڑ دیا. تو بھٹو مومل بیانات دینے کا بڑا ایکسپرٹ تھا, کہ جس کو جب مرضی ٹیسٹ کر لے. ایکچولی ہی واز لیئنگ دی گراؤنڈ فار سیپریشن, بیکاز پورے پاکستان میں ہی کوڈ ناٹ بی دی پرائم منسٹر, کیونکہ 300 بندے تھے اسمبلی میں, جس میں سے 169 سیٹس جو تھیں اپنے وہ ایسٹ پاکستان کو دی گئی, 131 ٹو ویسٹ پاکستان. آؤٹ آف 169 شیخ مجیب الرحمان ون 167. ہی لاسٹ اونلی 2 seats, نور الامین اینڈ راجا تیر دیو رائے who was a leader, who was a سردار آف چکماک ٹرائب. باقی ہی swept the poll, اور ہمیں 131 میں سے وی گاٹ 82. اب 82 والا کہتا ہے کہ میرے ساتھ پاور شیئر کرو. اسی شیخ مجیب الرحمان had a pathological hatred for 2 people in West Pakistan, ایک بھٹو کے ساتھ, دوسری خان قیوم خان کے ساتھ. اس نے کہا کہ میرا ویسٹ پاکستان سے میرا کوئی بندہ الیکٹ نہیں ہوا, لیکن میں نے آدھی منسٹری دینی ہے, میں انڈیپینڈنٹ کو دے دوں گا, میں اپنا ولی خان کو دے دوں گا, بھٹو کو نہیں. نا دی ہول پاکستان ٹوٹ گیا شیئرنگ آف پاور پر. اچھا, ایک اور چیز بڑی اہم ہے, چونکہ جب وہ کہا گیا بھٹو صاحب کی جانب سے دھمکی لگائی گئی کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا جو اس وقت ڈھاکہ کے اسمبلی سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا, کیا آپ وہاں پر گئے اور آپ نے ایک ڈھاکہ کا وزٹ بھی کیا تھا جس کی وجہ سے سیشن 2 کی نہیں ہوا تھا؟ اس میں جب اسے کہا کہ جو ڈھاکے جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, جو جائے گا یکٹور یعنی وہ بچ کے نہیں آئے گا. کوئی مغربی پاکستان سے بندہ نہیں کیا ڈر کے بعد, کیونکہ بھٹو نے وہ کوئی 1.5 کے جلسے میں کہا. وینیو تھا اپنا یہ اپنا اقبال پارک لاہور. اسی آئی واز دی اونلی پرسن. اب ہاں میں جو بتانا چاہتا ہوں, اب میرے لیے بڑا فیصلہ بڑا مشکل تھا. ایک طرف دوستی, اس نے مجھے ہر چیز دی, میں اس کے گھر میں ٹھہرتا ہوں. دوسری طرف ملک سے وفاداری. اب میں
चक्की के दो पार्टों में हूँ, एक तरफ दोस्ती है, एक तरफ मुल्क से वफादारी. मैंने बड़े सियाने लोगों के साथ डिस्कस किया व्हाट शुड आई डू, एंड कंसेंसस जो डेवलप हुआ वो ये था कि मिस्टर कसूरी, तारीख़ आपको अहदों से याद नहीं करती, तारीख़ आपको इवेंट्स याद करती है. इट्स अ ह्यूज बिग इवेंट्स. यू विल गो इन द हिस्ट्री कि यू आर द ओनली पर्सन जो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकला. सो आई डिसाइडेड टू गो ऑन 3rd March, जब दैट द डे सेशन वाज कॉल्ड ऑन 3rd March 1971. आई वाज इन ढाका, सी. एंड ये मेरा जो जाना था वो भुट्टो ने तस्वर किया कि मैंने अल में बगावत बुलंद कर दिया, एंड दैट आई हैव टर्न ट्रेटर टू द पार्टी. अच्छा, फिर उन्होंने आपको ये भी कहा कि आप एजेंट बन गए हैं मुजीबुर रहमान के. तो पहले जो वो थी जो गर्मजोशी वो सरदमोरी में टर्न हुई, एंड देन सरदमोरी टर्न इनटू एनिमोसिटी. वो जो मैं कराची से ढाका से वापस आया तो मैं सीधा कराची लैंड किया. मेरे दिल में तो कोई अपना कोई एहसासे जुर्म नहीं था. जुर्म नहीं था कि मैंने कोई गलत बात की. मैं तो मुल्क की खातिर गया था, एंड आई वाज लॉयल टू द पार्टी. तो चीज़ ये है कि मैं गया सीधा सेक्रेटेरिएट. मैंने पूछा कि भाई चेयरमैन साहब जी बैठे हुए दफ्तर में. तो ये दफ्तर हमारा हुआ करता है नौराजी दादाजी भाई रोड, इमीडिएटली बिहाइंड द कायद आज़म के मज़ार के. मैं गया, मैं दौरा खोला तो मैं चेयरमैन के दफ्तर में चला गया. तो भुट्टो बैठा हुआ था अपनी टेबल पर और वो रॉक कर रहा था कुर्सी पर, आगे मेज लगी थी और 30-35 MNAs सूबाई असेंबली के मेंबर उसके सामने बैठे थे. तो मैं गया तो मैंने वालेकुम सलाम ली. तो भुट्टो ने बड़ा तंजिया तरीके से पूछा, ऐसे आंख फैला के, आ गए हो? मैंने कहा जी मैं गया किधर था. ऐसी मैं तो अपने ज़मीर की आवाज़ पर पाकिस्तान बचाने गया था, वो सेशन नहीं हुआ, मैं वापस आ गया उसी. तो मैं गया किधर था? मैं तो इधर ही हूँ उसी. कहते मैंने सुना है कि तुम मुजीब के एजेंट बन गए हो. मैंने कहा जी आपका आधा बात आपकी सच है. यस आई एम एजेंट, लेकिन मुजीब का नहीं, पाकिस्तान का. और पाकिस्तान के एजेंट होने के नाते मैं गया उसी कि पाकिस्तान को बचाना मेरा फ़र्ज़ था. कहता है कि ऑल राइट, इफ़ यू स्टिल बिलीव इन माई लीडरशिप गिव मी योर रेजिग्नेशन. तो मैंने जो था मैंने थोड़ा सा ऐसे हाथ रख के सोच में पड़ गया. सोच में क्या, मैं सोच रहा था कि जवाब क्या ऐसे. अब वो आपस में आंखें एक दूसरे को कर रही थी. मैंने हाथ नीचे किया. मैंने कहा कि भुट्टो साहब अभी भी मेरे कोई इम्तिहान रह गए हैं वफादारी के. मैंने उसी आपको गोली चली मुल्तान में कासम बाग में, मैं आपके सामने आ गया उसी. आपको कादरपुर रावा में हम जा रहे थे अपना खाने बाल जलसे पर, मैं अगली गाड़ी में था तो मैंने फेल्ट हैट वार पहनी थी. तो वो एक झंडा पीपल पार्टी दो नजर आए. मैंने कहा भाई ये कहाँ कादरपुर रावा छोटा सा एरिया है, पीपल पार्टी यहाँ ही पाए. मैंने गाड़ी खड़ी कर दी. तो वॉज दैट वाज अ ट्रैप. तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझे माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू की कि तुम भुट्टो हो. अब तो आपकी गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी, अगर मैं कहता हूँ कि ये भुट्टो तो पीछे है, मैं नहीं भुट्टो, तो तुम्हें पकड़ लेना था. तो मैं मार खाता रहा जब तक भुट्टो की गाड़ी पीछे 100-150 गज पीछे बैक गियर में नहीं गई. मैं मार खाता रहा और मुझे कोई इधर थप्पड़ मार कोई इधर, और साथ उलूदे पठिया तू बाबे अयूब का मुकाबला करना है भुट्टो. मैं चुप. जब मैंने देखा गाड़ी निकल गई तो मैंने कहा कि तुम भाई मुझे क्या समझ, तो तू भुट्टो है? मैं कहा भाई मैं भुट्टो नहीं हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मुल्तान से लाहौर जा रहा हूँ. तो तुमने मुझे, तो वो इंटेलिजेंस वालों ने ऐसे कहा कि ये नहीं है, तूने मुझे जाने दिया. तो मैंने कहा मैंने कहाँ नहीं आपको बचाया, अभी भी मेरे इम्तिहान रह गए. कहते हैं मिस्टर कसूरी, पीपल आइदर बिलीव इन देयर लीडरशिप और दे डोंट बिलीव इन देयर लीडरशिप. यू हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन मी. ये है मेरे वफादार, ये है मेरे वफादार. कहता ऑल ऑफ यू गेट अप.
ایسے چٹکی بجائی, وہ لائک کٹ پوری سارے کھڑے ہو گئے, کہتے give me your resignation. وہ بھاگے. وہاں ایک پیڈ پڑا ہوا تھا اس کی ٹیبل کے اوپر, لیٹر ہیڈ پیپل پارٹی کا, اور اس کو بھاگ کے جیسے کو 10 آنے کا ٹکٹ لینا ہوتا ہے چھلاگے مار کے وہ کاغذ چڑ پھاڑ رہا ہے, کوئی دیوار کے ساتھ لکھ کے استعفیٰ لکھ رہا ہے, کوئی اپنے تھائی کے اوپر کاغذ رکھے, کوئی صوفے پہ لکھ کے, کوئی اب وہ استعفے لکھے گا, ٹھک 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 استعفے کٹے ہونے شروع ہو گئے, سارے کٹے ہو گئے. بھٹو نے مسکرا کے مجھے کہا مسٹر قصوری یو ڈونٹ ہیو اے کانفیڈنس ان می, یہ ہے میرے وفادار, یہ تو کچھ استعفے. تو میں نے بڑا مسکرا کے کہا, میں نے کہا کہ بھٹو صاحب اگر آپ برا نہ بنائیں, آپ کو مشکل ہوگی, یہ سارے استعفے مجھے دے دیں, میں ان پر ایک ایک آنے کا ٹکٹ لگا کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھیج دیتا ہوں, یہی ان کی اصلی جگہ ہے. او بھٹو لاسٹ ہز ٹیمپر. اچھا, اس کے بعد آپ کے اوپر قاتلانہ حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, ہاں. اور آپ کے اوپر جو ہے لوگ جو ہے وہ شروع میں مذاق بناتے ہیں کہ شاید جو ہے یہ دن دہاڑے ایسے اسلام آباد کے اندر کبھی ہو رہا ہے, کبھی لاہور کے اندر ہو رہا ہے, تو ایسا ممکن ہی لوگ آپ کا مذاق بنانے لگ گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون تھا, آپ کو کون وکٹمائز کر رہا تھا, اور آپ کی بات کے اوپر کسی کو یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ دیکھیے جی, میرے پر جو پہلے اٹیکس ہوئے ہیں ان میں نے بھٹو کا نام بھی نہیں دیا. اٹیکوں کا ذکر 18 ہے کیونکہ دے آر آئیدر ریکارڈیڈ ان دی نیشنل اسمبلی ریکارڈ تھرو پریویلیج موشن, یا ان کی FIRs ہیں, سارے ریکارڈیڈ ہیں. لیکن جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا, ان کی شہادت ہو گئی, اس کے اوپر ہم آتے ہیں 1974 والے اس واقعے پر ہم آتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ جب میرے پر اٹیک ہوتا تھا, اب اس کو انڈرسٹینڈ کیجیے, تو میں تو پورے پاکستان کی وکالت کرتا تھا, کیونکہ آئی نیور تھاٹ کہ میں جی قصور کیا میں ہوں. وہ تو ایک طریقہ تھا میرا اسمبلی میں آنے کا. ونس یو آر MNA آف دی ہول کنٹری. تو میں تو دلبندین سے لے کر اسی ہمالیہ کے پہاڑوں تک کوئی بھی ایشو ہوتا تھا, احمد رضا قصوری وڈ ٹیک اپ ویری وگرسلی. تو میں اپنا نہ ایشو لے کے جاؤں گا, میں جو دنیا کا ایشو لیتا ہوں, تو میں جا کے پریویلیج موشن میں ٹیک اپ کرتا تھا کہ میرے پر اٹیک ہو گیا. کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا. اب چیز یہ, میں سب اس کو ختم کر لوں. اب بھٹو کو چاہیے ہوتا, اگر وہ پاک صاف ہوتا, وہ کہتا کہ احمد رضا قصوری ڈفرینسز اسائڈ, یس تمہارے ڈفرینسز ہو گئے, تم ہر 2-4 مہینے کے بعد آتے ہو تو میرے پر اٹیک ہو گیا ہے, تم بتاؤ تمہیں کس جج پر یقین اعتبار ہے, میں ایک جوڈیشل کمیشن مقرر کر دیتا ہوں, فائنڈ آؤٹ. آپ نے بھٹو صاحب کو اپروچ کیا تھا کہ میرے اوپر ایسے؟ میں تو بس اسمبلی میں تو بھٹو تو پارٹ آف اسمبلی سے پرائم منسٹر, اس کو سارا پتہ لگ رہا ہے. اب اخباروں میں اگلے ہیڈ لائن لا رہی ہیں کہ احمد رضا قصوری نے کہا مجھ پر اٹیک ہو گیا ہے. تو میں اس کو جب یہ ٹیک اپ کرتا تھا, اگر بھٹو صاف ستھرا ہوتا تو کہتا یار احمد رضا قصوری تو کس جج کو جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں. میں کو رکھا جوڈیشل کمیشن تو کیا بنانا تھا, 4-5 مہینے کے بعد مجھ پر ایک اور اٹیک ہو جاتا. اب جب لاسٹلی جب اٹیک ہوا, جو میرا والد کی شہادت ہوگی, ناؤ آئی تھاٹ انف از انف.